بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بادشاہ اپنے منہ زور گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑا کسی وجہ سے بھٹکا تو بادشاہ سر کے بل زمین پر گر گیا اور اس کے گردن کی ہڈی کے مہرے ہل گئے۔ اب وہ گردن کو حرکت دینے پر بھی قادر نہ رہا۔ شاہی طبیبوں نے اپنی طرف سے سر توڑ کوششیں کی مگر وہ بادشاہ کا علاج نہ کر سکے۔ ایک دن یونان کا ایک حکیم بادشاہ کے پاس آیا اور اس قدر جان افشانی سے علاج کیا کہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ علاج کے بعد وہ حکیم اپنے وطن لوٹ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ بادشاہ کے وطن میں آیا تو سلام کے ارادے سے شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ اب لازم تھا کہ بادشاہ از روئے قدردانی اس حکیم کی مروت اور مہربانی کا برتاؤ کرتا، لیکن بادشاہ ایسے بن گیا جیسے اس حکیم کو جانتا ہی نہ ہو۔ بادشاہ کے اس رویے سے حکیم کو بہت سخت رنجیدہ ہوا۔ یونانی حکیم بادشاہ کے دربار سے باہر آیا تو اس نے ایک غلام کو پاس بلا کر کہا، میں تمہیں کچھ بیج دیتا ہوں، انہیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ یونانی حکیم نے دیے ہیں۔ انہیں دہتے انگاروں پر ڈال کر کس کی دھونی لی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ غلام نے وہ بیج بادشاہ کو پیش کر دیے اور ساتھ میں اس کے فوائد سے بھی آگاہ کر دیا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً دہتے انگارے پیش کیے گئے، مگر جب بیج انگاروں پر ڈال کر بادشاہ نے دھونی لی تو اسے ایک زوردار چھینک آئی جس سے اس کی گردن کے مہرے پھر سے پرانی حالت میں چلے گئے۔ بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور بہت چیخا چلایا۔ سپاہی دوڑے اور حکیم کو گرفتار کر کے تاکہ لائیں، باوجود بہت تلاش و بحثار کے اس کے حکیم کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ ساری عمر بادشاہ نے ایسے ہی گزار دی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ محسن کو بلائی کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ احسان فرموش شخص کمینہ ہوتا ہے اور فرمان خداوندی ہے کہ کمینہ شخص بلائی کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، کتنی مشابہت ہے ان دونوں میں، اور بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت کسی اور میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اس بچے کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر میں ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا اور ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا نظر آیا کہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اتر کر کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے کر جا۔ اگر تو نے اس کی ماں کو بھی اللہ کے عز و جل کے سپرد کیا جاتا تو اس سے بھی صحیح سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے سپرد کیا تو اللہ عز و جل نے اس قبر میں بھی زندہ رکھا۔ اے اللہ عز و جل، ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، آمین۔ اسی طرح مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا۔ جب اس نے قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کرایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا۔ یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے وہاں کے ڈاکٹروں نے اس سے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو،
کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت سے پوچھا، تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ چونکہ میرا شوہر فوت ہو چکا اور کمانے والا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے بچوں کی ضد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی۔ بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ؟ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں، میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے، اس سے تو اچھا ہے اور کیا ہے۔ اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور کسائی سے کہا، اس عورت کو پہچان لو، یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس دل کی کوئی کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے قاہرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروائیں۔ وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس نے پوچھا، آپ نے ایسا کیا کھایا ہے کہ آپ کی بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی ہے؟ اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا، علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتی۔ بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک لائک، سبسکرائب اور شیئر سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور آپ کے ایک کلک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔